اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل مکیۃ، سورہ لیل مکی ہے۔ اس صورت میں 21 آیتیں ہیں، 21 آیتن 21 آیتیں، ایک رکوع ہے، 71 کلمے ہیں اور 310 حرف ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اور لیل کے بارے میں ایک بار آ بھی چکا ہے، گزشتہ صورت میں پڑھا والشمس، سورج کی قسم۔ اب سورج کے بعد تو رات ہی کی مطلب کیا یہ ہے نا، رات ہی کا نمبر آتا ہے نا، اس لیے اب واللیل بھی بیان کر دیا اسی ترتیب سے۔ واللیل اذا یغشا، غشیہ یغشا سمیع اسماء سے، اور رات کی قسم جب چھا جائے۔ چھا جائے کا مطلب چھا جاتی ہے، کیا مطلب؟ تاریکی کے بعد، دین کے بعد کیا آتی ہے؟ تاریکی آتی ہے۔ رات کی قسم جب چھا جائے یعنی تاریکی سے چھا جائے، کیونکہ یہ ٹائم جو ہوتا ہے خلق کے یعنی مخلوق کے سکون کا ٹائم ہوتا ہے، آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، اور جانداروں کے حرکت و اضطراب سے ساکن ہونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور جو مقبولان خدا ہے، جو مقبولان بندہ ہے، وہ صدق و نیاز میں مشغول مناجات ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ مقبولان خدا رات میں ہمارے اور آپ کی طرح مطلب موبائل میں ٹائم نہیں گزرتا ہے، وہ مقبولان خدا کیا کرتے ہیں؟ صدق و نیاز میں مشغول مناجات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ۔ اور ہم تو رات بھر جب تک نیٹ ختم نہ ہو نیند نہیں آتی ہے، اتفاق سے ختم ہو جائے تو نیند آ جائے، ورنہ کچھ لوگوں کا پیسہ اگر بیسی ہو گیا ہے، جو لوگ مسجد میں ہیں ہم کو تو پیسہ مل ہی رہا ہے، تو 20-22 روپیہ کا ایک نیٹ پہ کا تھا وہ مارتا ہے۔ مقبولان خدا ایسا نہیں کرتے۔ رات کا کام اللہ نے رات کو بنایا سکون کے لیے، لیکن شہروں میں ٹاؤنوں میں تم دیکھو گے کہ رات کو، ابھی دلی بمبئی جا کے دیکھو، یہ دین ہے نا، اس ٹائم وہ لوگ رات بنا کے رکھا ہے۔ رات کو دن بنایا ہے، جس کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا تو آرام کو حرام کر رہا ہے، اور دن کو رات بنا لیا ہے، رات کو دن بنا لیا۔ دیکھو باہر جا کے دیکھو، دلی بمبئی کبھی گئے ہو نہیں گئے ہو؟ رات بھر مطلب کہ لوگ جاگتا ہے، اللہ نے اس کو تو آرام کے لیے بنایا تھا۔ یہ کہہ بھی رہا ہے واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب چھا جائے، یعنی اس کی تاریکی کو چھا لے، کیونکہ یہ وقت جو ہے جانداروں کے حرکت و اضطراب اور جانداروں کو جو ہے اپنے اپنے ٹھکانوں میں آنے کا ہے، اور انسان کے سکون کا ہے، مخلوق کے سکون کے لیے اس وقت کو اللہ نے بنایا رات کو۔ والنہار اذا تجلی، جلیا ہے، تجلین یہ باب تفاعل سے ہے، تجلین، تجلی تجلین مصدر ہے، جس کا معنی خوب ظاہر ہونا، خوب روشن ہونا ہے نا، نور تجلی اسی سے آیا ہے۔ اور دین کی قسم جب چمکے، اور دین کب چمکتا ہے؟ رات کے گزرنے کے بعد۔ اب جب رات گزرتا ہے تو دین چمکتا ہے، جب دین چمکتا ہے تو پھر جو لوگ رات میں سو رہا تھا، یعنی سوتو کو بیدار کر رہا ہے، بیدار کرنے کے لیے دن بنتا ہے۔ اور دن بنتا ہے کس کے لیے؟ دین جو اللہ نے پیدا کیا ہے طلب معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے، کہ انسان کسب معاش کے لیے مطلب کہ اپنے اپنے کاموں میں پھیل جائے، جاندار کھیتوں میں پھیل جائے۔ اور دین کی قسم جب وہ چمکے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی قسم نا، اس اللہ کی قسم، اس قادر عظیم القدرت کی قسم، اور اس کی قسم خلق الذکر، جس نے نر پیدا کیا، نر کا معنی مذکر سمجھ میں آیا، نر سمجھ میں نہیں آیا؟ نر و مادہ تو اپنے بھاشا میں بھی بولتے ہو۔ اور اس کی قسم، اس قادر عظیم القدرت کی قسم، جس نے نر اور مادہ پیدا کیا، بنایا، جس نے نر اور مادہ ہر چیز میں نر و مادہ بنایا ہے، ورنہ نر و مادہ نہ بناتا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس کے ساتھ مادہ بھی پیدا کیا۔ اسی طرح جاندار جتنے ہیں ہر ایک کے لیے نر و مادہ پیدا کیا، اگر نہیں پیدا کرتا تو وہ وہی پہ سمیٹ کے رہ جاتا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ انسا فولا کے وزن پر ہے، یہ خود ہی فولا مؤنث کے لیے آتا ہے، اور انسا خود ہی مؤنث ہے۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، ضرور جدا گانا ہے۔
بے انسان کی کوشش مختلف ہے. یہ جو شتا کا لفظ آیا ہے نا یہ جمع ہے، واحد ہے شتیتن، فعیل کے وزن پر، جسے مریض سے مرضا جمع ہے. اسی طرح شتیتن سے شتا، اس کا کئی ایک جمع آتا ہے، ایک ہے شتیتن کا جمع شتوتن اور ایک ہے استات. استات کا لفظ سورہ زلزال میں آیا ہے، دیکھو تھوڑا سا ایک دو اور الٹا کے دیکھو، سورہ زلزال میں آیا ہے نا استاتا آیا ہے. دیکھو سورہ زلزال میں بتایا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین تھرتھرا دی جائے جیسا کہ اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے. واخرجت الارض، میں معنی بھی کر دے رہا ہوں، دیکھ لو واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنا بوجھ باہر پھینک دے. زمین کے اندر جو مردے پڑے ہوئے ہیں وہ اپنا بوجھ مطلب کیا باہر پھینکے گا، نہیں پھینکے گا بروز قیامت. وقال الانسان ما لہا، آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، بطور تعجب ہو کر آدمی کہے گا کہ اس زمین کو ہوا کیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی. ذرہ ذرہ مطلب کیا آدمی کے بارے میں گواہ دے گا کہ فلاں جگہ میں فلاں زمین میں اس نے فلاں گھٹولا کیا ہے. یہ ساری چیز تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے. اس دن مطلب کیا زمین اپنی خبریں بتائے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ وہ اپنی خبریں بتائے گی اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا ہے خبر بتانے کے لیے. یومئذ یصدر الناس واشتاتا، آیا ہے استات جمع ہے، وہی شتا بھی جمع ہے استات بھی جمع ہے. جس دن لوگ پھریں گے کئی رہا ہو کر، مختلف ہو کر، کئی رہا ہو کر، وہاں مختلف کو بتایا نا، جس دن لوگ کئی رہا ہو کر پھریں گے. صدر اجر کا معنی شروع ہونا، جس دن لوگ شروع ہوں گے کا مطلب کئی رہا ہو کر پھریں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ دکھائے جائے اپنا اعمال، ان کے اعمال اسے دکھایا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، تو جو ذرہ بھر ایک ذرہ بھر بھی بھلائی کرے اسے دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. منع بھی کر دیا. اب میرے خیال سے وہ صورت پڑھنا بھی نہیں پڑے گا، وہ تو 1 منٹ کا کام تھا، لیکن ہم کو وہاں سمجھانا رہتا. چلو کہاں پر آ رہا تھا میں، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے. تمہاری کوشش مختلف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اعمال ہر ایک کا جدا گانا ہوتا ہے. یعنی کوئی نیک اعمال کرتا ہے اور کوئی برا اعمال کرتا ہے، تو ہر ایک کا اعمال جدا گانا ہے کہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے کام جدا گانا ہے کہ نہیں. کوئی جنت کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کے لیے آسانی مہیا کر دیتا ہے. اور کوئی جہنم کے لیے کام کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اطاعت بجا لا کر کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. اور نافرمانی کر کے اور کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم مہیا کر دیتا ہے نا. تو کوئی اللہ کی اطاعت بجا لاتا ہے کیا کر کے، کوئی اللہ تعالیٰ کا عمل کرتا ہے اطاعت بجا لا کر، اور کوئی نافرمانی کر کے اطاعت بجا لا کر اس کو جنت عطا ہوتا ہے، اور نافرمانی کرتا ہے تو اسے جہنم ہوتا ہے. تو لا شتا کے بارے میں سمجھ میں آیا. تو شتا یہ جمع کا صیغہ جمع ہے نا، شتیت واحد ہے اس کو فعل مت سمجھ لینا. ایسی سے آیا ہے اس میں فعل شتانا و سرعانا، پڑھے ہو کہ نہیں. اس میں فعل جو 3 ہے بھائی، باب سوم در اسماء عاملہ نہمر میں، تیسرا باب اسماء عاملہ کا بیان میں، و یزدہ قسمت، اور اس کی 11 قسمیں ہیں. پہلی قسم اسماء شرطیہ، ان کے معنی میں 9 ہے، اور دوسری قسم ہے اس میں فعل ماضی کے معنی میں، اور وہ 3 ہے شت، ہیہاتا و شتانا و سرعانا. ہیہاتا بغدا کے معنی میں ہے، شتانا افتراء کے معنی میں ہے، اور سرعانا جلدی کرنے کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا، وہی ہے شتانا سے ہے شتا. بے شک تمہاری کوشش جدا گانا ہے. فَأَمَّا مَنْ عَاتَ وَاتَّقَى، رہا او جس نے دیا اور پرہیزگاری کی. دیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مال، اپنا نیک مال راہ خدا میں دیا. بے مال اللہ نے دیا اور اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دیا. بھائی تم دھان لگاتے ہو، پٹوا لگاتے ہو، کھیتی میں کوئی بھی فصل لگاتے ہو، یہ اللہ ہی کا ہے نا. اب وہی مال اللہ کا اللہ لے رہا ہے، تو پھر اپنا مال کہاں دیا، راہ خدا میں دیا. رہا وہ جس نے دیا، واتقا اور پرہیزگاری کی. پرہیزگاری کرنے کا منع آتا باب افعال سے ہے، واتقا اصل میں تھا یو تقا، یہ باب افتعال سے ہے. دونوں فعل ماضی کا صیغہ ہے، سمجھ میں آیا. اور پرہیزگاری کی، کس سے پرہیزگاری کی، میرے اپنا مال راہ خدا میں دیا، یعنی نیک، یعنی مال کو نیک کام میں خرچ کرنے کو بولتے ہیں راہ خدا میں مال دینا. مال کو کس میں خرچ کیا، نیک کام میں خرچ کیا. اب لوگ تو مال اور بھی خرچ کر لیتے ہیں میلے ٹھیلے میں. ابھی حاجی پور میں 3 دن سے میلہ لگا ہوا، کتنے مال لوگ خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو کسی کام کا نہیں ہو رہا نا، وہ تو گناہ میں بدل رہا ہے. کس میں بدل رہا ہے، مال خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک کام میں مال کو خرچ کرنا. واتقا اور پرہیزگاری کی. پرہیزگاری کرنے کا مطلب یہ ہے پرہیز
تو وہی ہے پرہیزگار. پرہیزگار ممنوعات اور محرمات سے بچتا ہے، اسی کو بولتے ہیں پرہیزگار. جو ممنوعات، جو اللہ کے منع کی ہوئی چیزیں، جو اللہ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا اس سے بچنا، وہی ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا. تم جیسے گوشت سے پرہیز کر رہے ہو گورو کے، اسی طرح وہ گناہ سے پرہیز کر رہا ہے. واتقا، اور پرہیز کیا ہے، یعنی ممنوعات، پرہیزگاری کی کا مطلب ممنوعات اور محرمات سے بچا. وصدق بالحسنی، حسنہ فولا کے وزن پر ہے. احسن مانا زیادہ اچھا، حسنہ مانا زیادہ اچھی، یہ مؤنث کا معنی کر دے گا. اور سچ مانا سب سے اچھی کو، یعنی جو سب سے اچھی چیز ہے، سب سے اچھی بات ہے، اس کو سچ مانا. سب سے اچھی بات کیا ہے؟ دین اسلام، ملت اسلام سب سے اچھی بات ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ اس لیے کہ دین کو کس نے پیدا کیا، دین کو کس نے بنایا، اس کو کس نے منتخب کیا، اس کو کس نے سلیکٹ کیا. قرآن فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. اسلام ہی ایک دین ہے، ورنہ تو دین بہت ہے. دین عیسائی بھی ہے، دین یہودی بھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے دین کو یہود بولتے ہیں، یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو نصرانی بولتے ہیں، عیسائی. تو دین تو بہت ہے، لیکن ان دین میں اللہ نے جس دین کو مختلف کیا، کیا منتخب کیا ہے، اس دین کا نام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. اس لیے کہ اس کا منتخب کرنے والا اللہ تعالیٰ، اور جس کا منتخب اللہ کرتا ہے اس میں کوئی ترٹی نہیں ہوتا، اس میں کوئی. ہم الیکشن میں 5 سال کے بعد سلیکشن کرتے ہیں کسی ممبر کو، کسی مکھیا کو، پردھان کو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس الیکشن کے سلیکشن میں آدمی ترٹی کرتا ہے. کبھی کبھی بولتا ہے کہ اس کو کیسے کو میں نے پردھان بنا دیا، نہ یہ سری پوری والے ہیں، نہ مانند پوری والے ہیں، نہ حاجی پوری ہے، نہ رائے پوری ہے، نہ مرشد آبادی ہے. یہ تو پورا بربادی ہی بربادی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سلیکشن کرنے کے بعد مطلب کہ آدمی چنتا کرتا ہے. لیکن دین اسلام کو اللہ نے جو منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے، اس میں کوئی ترٹی نہیں، اس میں کوئی. اسی کے بارے میں فرماتا ہوا صدق بالحسنی، اور سب سے اچھی کو سچ مانا، یعنی دین اسلام کو، دین ملت کو سچ مانا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فَسَنُيَسِّرُهُ، نصرف تسیر باب تفعیل سے ہے، نصرف کو وزن پر. تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانی. یسرا فولا کے وزن پر وزن بسرا، خوشخبری دینا. یسرا کا معنی آسانی کر دینا. تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، آسانی، یہ لفظی معنی ہے. ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے آسانی کو. تو بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے، اعلیٰ حضرت کا معنی ہے بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کر دیں گے. کیا مطلب؟ یعنی جنت کے لیے آسانی مہیا کر دیں گے. ارے بھائی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی، تم لوگ کبھی قرض لیے ہو کہ نہیں لیے ہو؟ قرضہ لیے ہو، دھار ادھار کسی سے لیتے ہو. اب آدمی جب کسی سے قرضہ لیتا ہے، اور قرضہ لینے سے پہلے ہی اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میں قرضہ کو مٹا دوں گا، قرضہ کو مطلب چکتا کر دوں گا. اگر اس کی یہ نیت ہے اور قرضہ لینے کے بعد وہ اسی کے فکر میں لگا رہتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا دیتا ہے کہ اس کا قرضہ مطلب کیا ہو جائے، چکتا ہو جائے. اور کبھی کبھی آدمی مطلب کیا قرضہ لیتا ہے، اور قرضہ لینے کے پہلے ہی اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ قرضہ لے کے میں مطلب کہ ڈوب جاؤں گا، مال کو ڈبا دوں گا، اس کا قرضہ ادا نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو اس نحوست میں پھینک دیتا ہے، اور اس کے اوپر قرضہ کے اوپر قرضہ، ایک قرضہ لیتا ہے، پھر اس سے کہیں اور بڑا قرضہ لے کے بیٹھ جاتا ہے، اور اسی نحوست میں وہ مارا جاتا ہے، اسی نحوست میں وہ مارا جاتا ہے. اس لیے بولا گیا تو جو آسانی کے لیے کیا کر دے گا، آسانی اس کے لیے مہیا کرے گا اللہ تعالیٰ، جب اس کی نیت میں، جب اس کی نیت ٹھیک ہو. اب جب نیت میں فطور ہے کہ قرضہ لے کے بیٹھ گیا اور دینے کا نام نہیں، وہ پہلے سے ارادہ کر دیا کہ اس کا میں نے قرضہ لیا ہے، اس کو دینا نہیں ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرضہ لینے سے پہلے یہ نیت کر دیتا کہ ہم کو دینا ہے، اور اس کی فکر میں رہتا ہے، تو فرشتوں کو اس کی مدد میں لگا دیتا ہے، اور اس کا قرضہ ادا ہو جاتا ہے. تو جنتی کے لیے جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ عادتیں اور خصلتیں ایسے تیار کر دیتا ہے جو اس کے لیے آسانی کا سبب بن جاتا ہے، اس کے لیے آسانی کا. اور اگر نیت میں فطور ہے تو اللہ تعالیٰ آگے چل کے آیات میں بتایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو اس کے لیے دشواری مہیا کر دیتا ہے. اس کے لیے کیا مہیا کر دیتا ہے؟ اور دشواری مہیا کر کے اس کو دشواری میں گرا دیتا ہے، شدت اور دشواری کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ قرضہ کو ادا نہیں کر پاتا، اور وہ اس چیز کو ادا نہیں کر پاتا، اور اسی نحوست میں وہ مارا جاتا ہے، اسی نحوست میں وہ مارا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا کریں گے، جو آسانی کے لیے یعنی جنت کے لیے آسانی مہیا کریں گے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا، یعنی بخل کرتا رہا، بخیلی کرتا رہا،
واستغنا اور بے پرواہ بنتا رہا وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا۔ بخل کرنے کا مطلب، بخیل کا کیا مطلب، کنجوس کا کیا مطلب؟ بخیل کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے پاس 2 کرتا ہے تیسرا کرتا نہیں لے رہے ہو، 2 ٹوپی ہے تیسری ٹوپی نہیں لے رہے ہو، بیوی ہے بیوی کی 1 ساری ہے تیسری ساری لا کے نہیں دے رہے ہو، اس کا نام بخیل نہیں ہے۔ بخیل کا معنی یہاں یہ ہے کہ رہا وہ جو بخیل بخل کیا۔ بخل کیا کا معنی ہے یعنی اپنے مال کو راہ خدا میں نیک کام میں خرچ نہ کیا۔ نیک کام میں خرچ نہ کرنے کو بخیل بولا جاتا ہے۔ ابھی حاجی پور میں میلہ ٹھیلا چل رہا ہے، وہاں جا کے مطلب کہ کسی بندھو کے ساتھ 500 روپے خرچ نہیں کیے تو بخیل نہیں مانا گیا، بخیل نہیں مانا جائے گا۔ بخیل تب مانا جائے گا جب راہ خدا میں خرچ نہ کرے گا، یہ ہے مطلب۔ اور رہا وہ جس نے بخل کیا یعنی راہ خدا میں اپنا مال کو خرچ نہ کیا، نیک کام میں اپنے مال کو خرچ نہ کیا اور بے پرواہ بنتا رہا۔ کس سے بے پرواہ بنتا رہا؟ بے پرواہ بننے کا مطلب ارے ثواب سے، آخرت سے، اور کس سے؟ ثواب آخرت سے کیا کرتا رہا؟ بے پرواہ بنتا رہا۔ ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بنتا رہا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور آگے چل کے اسی کا برخلاف صدقہ کا الٹا ہو جائے گا کذبہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جس نے سب سے اچھی کو سچ مانا، اور ایک وہ ہے جس نے سب سے اچھی کو جھوٹ لایا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، دین اسلام سب سے اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ اب دین اسلام جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے اس کو جھٹلایا، اس کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اس نے اور کیا کہ سب سے اچھی کو جھوٹ لایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، لِلْعُسْرَىٰ، یسرا کے وزن پر عسرا، یہ دشواری کے بارے میں ہو جائے گا، فولا کے وزن پر ہے سب۔ اور عنقریب ہم اسے، بہت جلد ہی ہم اسے دشواری مہیا کریں گے، مہیا کر دیں گے۔ ارے بھائی جس کی نیت میں فطور ہوگی تو اب اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ عادتیں اور خصلتیں ڈال دے گا کہ دشواری اور شدت کا وہ سبب بن کے رہ جائے گا، سبب بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اس کے لیے دشواری مہیا کر دے گا اور وہ اسی نحوست میں مارا جائے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اسے کام نہ دے گا مالہ، اس کا مال، اذا تردہ، جب وہ ہلاکت میں پڑے گا، ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ تردہ، تردہ باب تفعول سے یہ بھی ہے، تردہ یا تھا الف کو یا سے بدل دیا، سمجھ میں آیا؟ ردیا یردیا سمیع اسموں سے ہوتا ہے ہلاک ہونا، آگ میں گرنا، اسی سے ہے تردہ باب تفعول۔ تردین جیسے تجلی سے تجلین، سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تردہ۔ وما یغنی، اگنا یغنی باب افعال سے، وما یغنی، اور کام نہ دے گا اس کو، مالو، اس کا مال، بولو، اور اسے اس کا مال کام نہ دے گا، اور اسے اس کا مال کام نہ دے گا جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ کیا مطلب بھائی؟ اسے اس کا کام نہ دے گا جب ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ ہلاکت کے گڑھے میں گرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارے مال کو جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرے گا، ایک تو یہ ہے کہ مال کو نیک کام میں خرچ کرنا، اور مال کو نیک کام میں خرچ نہیں کیا، مال کو جمع کر کر رکھا۔ کیا کر کے رکھا؟ جمع کر کے رکھا، تو اس کا مال مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا، گور میں جائے گا، تو اس کا مال کام نہ آئے گا۔ اور وہ مال کہاں؟ اب یہ کب کام نہیں آئے گا؟ جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا۔ ہلاکت کے گڑھے میں کا مطلب قبر میں گرے گا، سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا؟ جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، دفنایا جائے گا، تو اس کا مال اسے کام آئے گا اس ٹائم میں۔ مرنے کے بعد آدمی کا کام یہ کام آتا ہے، مال کام آتا ہے۔ مرنے کے بعد تو تمہارا نیکی ہی صرف کام آتے ہیں نا، باقی دنیا کی سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نا۔ جیسے حدیث میں ہے من ماتا، کیا کہتے ہیں، ماتل اذا ماتل انسان، جب انسان مر جائے، فن قطع عنہ عمل ہو، تو اس کا عمل بھی ختم، وہی سے اس کا عمل کا منقطع ہو جاتا ہے۔ ان علینا للہدی، یقیناً علینا ہمارے ذمہ، ہم پر ہے، للہدی ہدایت فرمانا، لفظی معنی یقیناً علینا ہم پر ہے، للہدی ہدایت فرمانا، یعنی یقیناً ہمارے ذمہ ہے ہدایت فرمانا، راہ دکھانا۔ اللہ کیا فرما رہا؟ ہمارا ذمہ ہے ہدایت دینا، ہدایت فرمانا۔ یہ اب اللہ تو مطلب کہ نبی کی زبان درا ایسے باتیں بلایا جا رہا ہے نا کہ بے شک ہم پر ہے، ہمارے ذمے ہے ہدایت فرمانا، راہ دکھانا، یعنی حق اور باطل کے راستے کو واضح کر دینا۔ ہمارا ذمہ یہ ہے کہ ہم کون سا حق ہے، کون سا باطل ہے، حق اور باطل کے راستے کو ہم واضح کر دیں گے، اور حق پر دلائل قائم کرنا اور احکام فرمانا، احکام بیان فرمانا، یہ ہمارا کام ہے۔
جو ہماری ذمہ داری ہم کر رہے ہیں، ہمارا کام تمہارے گردنوں پر جو ہے تلوار رکھنا نہیں ہے۔ گردنوں پر کیا ہے؟ بس ہمارے ذمہ ہے مطلب ہدایت فرمانا اور راہ دکھانا، حق اور باطل کے راستوں کو واضح کر دینا، حقائق پر مطلب دلائل قائم کرنا اور حق بیان کرنا۔ کیا فرمانا؟ حق بیان فرمانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، میں ابھی ہی بیان کر دیا جو دنیا کے لیے کام کریں گے، دین تو بنتا ہے مطلب کیا طلب ماس۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقیناً لنا ہمارے ہی لیے ہے۔ ظرف اگر مقدم ہو جائے تو وہ حصر کا معنی دے گا، جیسے زید فی الدار، ارے کہ فی الدار زید، زید فی الدار کا معنی زید گھر میں ہے، فی الدار زید کا معنی زید ہی گھر میں ہے۔ بات سمجھ میں آیا؟ فرق واقع نہیں ہوا؟ بے شک ہمارے ہی لیے ہے للآخرۃ، آخرت، والاولا، اولا کا معنی پہلا، اور دنیا پہلے ہے آخرت بعد میں، اور دنیا، اور بے شک یقیناً ہمارے ہی لیے ہے آخرت و دنیا۔ یہ تو ہے لفظی معنی، اصطلاحی معنی کر لو۔ بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں، دونوں کے مالک ہم ہی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا کہ آخرت اور دنیا دونوں کے مالک کیا ہیں؟ ہم ہی ہے۔ تو جب آخرت اور دنیا دونوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے تو پھر اس سے تم کو کیا کرنا چاہیے؟ بے خوف رہنا چاہیے نا۔ جب دونوں کا مالک وہی ہے تو اس سے تمہیں بے خوف رہنا چاہیے نا۔ دیکھیے بھائی، جب دونوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہوگا تو اس سے آدمی ڈرے گا کہ بے خوف رہے گا؟ اس کو ڈرنا ہے کہ اللہ نے جہنم بھی بنایا ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں تمہیں، یا میں نے تم کو ڈرایا، نارن، آگ سے، اس آگ سے، تلظّا جو بھڑک رہی ہے، تلظّا، تتلظّا تھا اصل میں، باب تفعول سے ایک تا کو حذف کر دیا، تتلظّا سے ہو گیا، جب باب تفعول میں دو تا جمع ہو جائے تو ایک تا کو حذف کرنا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو میں نے تم کو ڈرایا، اب یہ معنی نہیں کریں گے میں تمہیں ڈرا رہا اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ وہ آگ بھڑک رہی ہے کہ نہیں بھڑک رہی ہے؟ میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، اور اس آگ میں جائے گا کون؟ اللہ وہ بھی فرما دیا، لا یصلاھا الا الاشقی، لا یصلاھا، اس میں نہیں جائے گا مگر سب سے بڑا بدبخت۔ شقی سے اشقا، اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، ایک ہے اشقا ایک ہے اتقا۔ اس میں نہیں جائے گا مگر سب سے بڑا، یعنی اس میں سب سے بڑا بدبخت ہی جائے گا۔ بھائی یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے اس کے ثانی نزول کی طرف تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیہ بن خلف منافق کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ ایک طرف ہے صدیق اعظم اور ایک طرف ہے منافق اعظم۔ امیہ بن خلف یہ منافق اعظم ہے اور ابوبکر وہ صدیق اعظم ہے، اسی کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہاں جو پہلے آیت نمبر 4 میں جو بتایا گیا ان سعیکم، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی ابوبکر کا کام تو رضائے الہی کے لیے ہے، لیکن امیہ بن خلف کا کام کس کے لیے؟ حق کے دشمنی میں لے، حق کے دشمنی کے لیے۔ کس کے لیے؟ وہ حق کے دشمنی میں اندھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضائے الہی کے لیے اندھا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ ابوبکر صدیق اور کس کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے؟ امیہ بن خلف کے بارے میں، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کو، جو کہ اس کی ملک میں رہتے تھے کون؟ حضرت بلال کس کے ملک میں تھے؟ امیہ بن خلف کے ملک میں تھے۔ تو امیہ بن خلف ایک دن حضرت بلال کو گرم زمین میں، گرم ریت میں، اس کے سینے پر تپتے ہوئے پتھر رکھ کر بےحد مطلب کیا سزائے اور تکلیفیں دے رہا تھا، اوپر سے مار بھی رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا، وہاں گئے، کسی وجہ سے دیکھا کہ یہ معاملہ ہے کہ اس کو مطلب کیا گرم زمین پر لہرا دیا ہے اور اس کے سینے کے اوپر جو ہے تپتے ہوئے پتھر کو کیا کر دیا ہے؟ رکھ دیا ہے، اور اوپر سے مطلب پٹائی بھی کر رہا، سختیاں بھی کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارے ظالم، ارے بد نصیب، کہ حضرت بلال جس کی زبان پر اس ٹائم اس حال میں جو ہے کلمہ ایمان بھی جاری تھا، کلمہ ایمان بھی، اور یہ سختیاں اس کو دیتے چلے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سختیاں جو اس پر کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، ارے ظالم بد نصیب، کہ ایک خدا کا ماننے والا ایک خدا پر اتنی بڑی سختیاں کیوں؟ تو اس کفار نے، کافر نے، امیہ بن خلف نے کہا کہ تمہیں اگر رحم ہے تو اس کو خرید خراجات کر دو، اس کو خرید لو تم۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو جو ہے بہت گرا قیمت میں خرید لیا۔ یہ واقعہ بھی آیا، تم لوگ تقریر میں سنتے ہو، وہاں صرف سنتے ہو لیکن سمجھے نہیں ہو۔
حضرت بلال قرآن یہی آیات اس پر نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق پر. تو حضرت بلال کو بہت گرا قیمت میں کسی نے خرید لیا, حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر اس کو آزاد کر دیا. اسی کے حق میں آیت کریمہ نازل ہوئی. اور جب خرید کر آزاد کر دیا, آزاد کرنے کے بعد کفار کو حیرت ہوئی, اپنی اتنی قیمت میں حضرت بلال کو کالا کلوٹا غلام کو خریدا, وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ اس کا احسان ہوگا, اس پر کچھ نہ کچھ ضرور احسان کیا ہے اس نے, اس کے بدلے میں اس کو خریدا. اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آگے کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے کہ بدلہ دیا جائے, جس کا بدلہ دیا جائے. یعنی حضرت بلال کا ابو بکر صدیق پر کوئی احسان نہیں, یا کسی بھی شخص کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اس بدلے میں اس کو مطلب آزاد کیا ہے. ابو بکر صدیق نے یہ کام تو صرف رضائے الہی کے لیے کیا ہے. اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ بولا ہے نا, وہ تو صرف رب کی رضا چاہتا ہے. ابو بکر صدیق کیا چاہتا ہے؟ وہ رب کی رضا میں مطلب کیا دھون ہے, اور یہ حق کے دشمنی میں اندھا ہے. اسی کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. دیکھو, بے شک آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. فَأَنذَرْتُكُمْ, تو تم ڈرتے رہو, نارن, اس آگ سے, تلظیٰ, جو بھڑک رہی ہے, لا یصلٰها, اس آگ میں نہیں پہنچے گا, الا الاشقی, مگر سب سے بڑا بدبخت. یعنی اس آگ میں صرف بڑا بدبخت ہی جائے گا. وہ بڑا بدبخت الذی کذب, کون سا بڑا بدبخت؟ الذی کذب, جس نے جھوٹ لایا. کس کو جھوٹ لایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ لایا. وتولی, اور منہ موڑ لیا. کس سے منہ موڑ لیا؟ ایمان سے منہ موڑ لیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر کر دیا رہا ہوں میں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, یجنب باب تفعیل سے ہے, لیکن یہ مجہول کا صیغہ ہے. یصرف کو جن پر اس سے پہلے یتجنب پر ہے, باب تفعول سے تجنب, اور یہاں ہے تجنیب, جس کا معنی ہے کنارہ کس اختیار کر لینا, الگ رہنا, دور کر دینا. سمجھ میں آیا؟ دور رکھا جانا. وَسَيُجَنَّبُ, اور عنقریب اس کو, عنقریب جو ہے دور رکھا جائے گا اس سے. کس سے؟ یعنی اس آگ سے دور رکھا جائے گا. الاتقیٰ, جو بڑا پرہیزگار ہوگا. جو اتقیٰ, ایک ہوتا ہے اشقیٰ, تو اس میں دو شخص ہے, ایک تو ہے اشقیٰ, ایک ہے اتقیٰ. تو حضرت ابوبکر صدیق یہ ہو گئے اتقیٰ, پرہیزگار, اور امیہ بن خلف یہ ہو گئے اشقیٰ. اشقیٰ کھانے والا اشقیٰ نہیں, زیادہ بڑا بدبخت ہے نا, جسٹ اپوزٹ اتقیٰ اشقیٰ. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اشقیٰ کا اپوزٹ اتقیٰ. اور عنقریب اسے دور رکھا جائے گا, اس سے الگ رکھا جائے گا, اس آگ سے, اس جہنم سے الگ رکھا جائے گا. کنارہ کس اختیار کرایا جائے گا, جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا. اور وہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا, یہ پرہیزگار کون ہوگا؟ الذی یؤتی, جو دیتا ہے مالہ, اپنے مال کو. کس لیے دیتا ہے؟ راہ خدا میں. جو اپنے مال کو دیتا ہے, کہاں دیتا ہے؟ راہ خدا میں اپنے نیک مال کو دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ یتزکیٰ, کہ وہ صاف ہو, وہ کیا ہو؟ ستھرا ہو. کس سے ستھرا ہو بھائی؟ کس سے ستھرا ہو؟ وہ صاف ہو کس سے؟ میں نے آدمی جو راہ خدا میں مال کو دیتا ہے ستھرا ہو, یہ ستھرا تو کب ہوگا؟ یعنی اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی تب اسے حاصل ہوگی جب وہ ریا اور نمائش سے خالی ہو. میں مال دے رہا ہوں لیکن ریا مقصود ہے, نمائش مقصود ہے, دکھاوا مقصود ہے, تو پھر اس میں آدمی صاف ستھرا نہیں ہوگا. صاف ستھرا تب ہوگا جو ریا و نمائش سے خالی ہوگا. ریا کا مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ بس وہی ہے جو اپنے مال کو دیتا ہے. الذی یؤتی باب افعال سے یکرم, جو دیتا ہے مال ہو, اپنے مال کو یتزکیٰ, تو کیا ہو؟ ستھرا ہو. آگے چل کے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ, یہ آیت کریمہ کا شان نزول میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کفار کہتے تھے کہ حضرت بلال کو اتنے مال میں کیوں آزاد کیا, کچھ نہ کچھ اس کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اسی ٹائم آیت کریمہ نازل فرما دیا اور کہا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ, نہیں ہے لِأَحَدٍ, کسی کے لیے, عِندَهُ, اس کے پاس, من نعمت, کوئی احسان, من بیانیہ ہے, تو جزا کے بدلہ دیا جائے. یہ تو لفظی معنی ہے, میں اصطلاحی معنی کر دے رہا ہوں. اس پر کسی کا کچھ احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جائے. جس کا حضرت بلال کا احسان نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق پر. حضرت ابوبکر صدیق کا یہ فعل محض رضائے الہی کے لیے ہے. محض کس کے لیے ہے؟ رضائے الہی کے لیے ہے. اس لیے آگے چل کے استثناء کر دیا الا ابتغاء وجہ ربہ. ابتغاء کا معنی چاہتا ہے, وجہ کا معنی رضامندی, ربہ اپنے رب کی, الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے. مگر یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی رضامندی چاہتا ہے, مگر وہ کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, رضا کے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے, یعنی اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق کیا چاہتا ہے؟ اپنے رب کی رضا چاہتا ہے. اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہے؟ راضی کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے حضرت بلال کو آزاد کیا ہے, گرا کے مت دے کر. سمجھ میں آیا؟ الاعلیٰ, جو بلند ہے, جو سب سے بلند ہے. آگے چل کے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ, اور قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا. قریب ہے کہ راضی ہوگا. کس سے راضی ہوگا بھائی؟ کس سے راضی ہوگا؟
کس کو راضی کیا جائے گا، اور قریب ہوگا وہ راضی ہوگا، اور بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا، بہت جلد وہ میں نے اللہ تعالیٰ اس کو نعمت اور کرم سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا اس کے عوض، اس کے بدلے میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا، کرم اور نعمت سے اس کو نوازے گا، تو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ان قریب وہ خوش ہو جائے گا، بے شک وہ خوش ہو جائے گا، بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا، قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یہ ہے سوفا یا روضہ راضیہ یا روضہ سمیہ اسماء سے ہے۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوا، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔